بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نومبر دسمبر 2021 میں سامنے آنے والے چند تکلیف دہ واقعات سے انتخاب۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں احمدیوں پر ہونے والے دردناک مظالم کی الم انگیز داستان مرتبہ AR ملک۔ پاکستان حکام اور ملاں لاہور 5 نومبر 2021 پریس رپورٹ کے مطابق لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس SA خان نے ملا حسن معاویہ کی درخواست پر جماعت احمدیہ کی جانب سے قرآن پاک کی مبینہ اشاعت سے متعلق کیس میں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کے لیے طلب کیا۔ ہم ذیل میں ایکسپریس ٹریبیون .com PK مورخہ 5 نومبر 2021 میں شائع ہونے والی رپورٹ کو بغیر تبصرہ کے دوبارہ پیش کر رہے ہیں تاکہ قارئین ملک میں حکام اور ملاں کے تعلقات کے بارے میں نتائج خود اخذ کر سکیں۔ وزیر اعلیٰ بزدار کو طلب کر لیا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے۔ صوبائی ہائی کورٹ نے بتایا کہ متعلقہ حکام اس کی ہدایات پر عمل نہیں کر رہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شجاعت علی خان نے اقلیتی احمدیہ جماعت کی طرف سے قرآن پاک کی مبینہ اشاعت سے متعلق کیس میں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کو لاہور ہائی کورٹ میں ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کے لیے طلب کر لیا۔ ماضی میں درخواست گزار حسن معاویہ نے ایک پٹیشن دائر کی تھی جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ اقلیتی برادری کے لوگ نہ صرف قرآن پاک کو تحریری متن کو خراب کر کے اور مسخ شدہ ترجمہ کے ساتھ شائع کر رہے ہیں بلکہ اس کی کاپیاں بیرون ملک بھی بھیج رہے ہیں۔ جسٹس شجاعت نے کچھ ہدایات دیتے ہوئے درخواست نمٹا دی تھی۔ اب درخواست گزار نے ایک بار پھر عدالت سے رجوع کرتے ہوئے کہا ہے کہ متعلقہ حکام عدالتی ہدایات پر عمل درآمد نہیں کر رہے۔ کیس کی سماعت کے دوران لاہور ہائی کورٹ کے جج نے اس معاملے پر ان کی رائے جاننے کے لیے دیگر اسٹیک ہولڈرز کو بھی طلب کیا۔ کارروائی کے دوران پولیس نے اس کا قصور وفاقی تحقیقاتی ایجنسی FIA پر ڈال دیا۔ FIA نے دعویٰ کیا کہ کیس کی تفتیش کے دوران پولیس نے ان کے ساتھ تعاون نہیں کیا۔ FIA کے ایک اہلکار نے عدالت کو بتایا کہ انہوں نے چناب نگر میں چھاپہ مارا لیکن ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر DPO چنیوٹ اور دیگر پولیس اہلکاران کے ساتھ مکمل تعاون نہیں کر رہے۔ تاہم DPO نے اپنا بیان برقرار رکھا کہ FIA حکام نے چھاپہ مارنے سے قبل ضروری کارروائی مکمل نہیں کی۔ درخواست گزار کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ عدالت کی کچھ ہدایات پر عمل درآمد کیا گیا ہے جبکہ زیادہ تر کو نظر انداز کر دیا گیا ہے، جس پر جسٹس شجاعت نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو 8 نومبر کو دوپہر 1 بجے طلب کر لیا تاکہ عدالتی حکم پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جا سکے۔ اپنے حکم میں عدالت نے متعلقہ حکام کے لیے 18 ہدایات جاری کی تھیں جن میں وفاقی، صوبائی، ضلعی اور تحصیل کی سطحوں پر قرآن پاک کے معیاری نسخے کے ساتھ اس کے لغوی معنی کی دستیابی بھی شامل ہے، جو کہ متعلقہ قرآن بورڈز کی جانب سے مستعمل ہے۔ یہ ایک نمونہ کے طور پر اس بات کا تعین کرنے کے لیے ہے کہ آیا قرآن کریم کے اس کے علاوہ کوئی بھی اشاعت اصل متن اور ترجمے کے مطابق ہے کہ نہیں۔ دوم، عدالت نے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو ہدایت کی تھی کہ وہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کریں کہ صرف قرآن بورڈ کے ذریعے مجاز پرنٹرز پبلشرز کو قرآن پاک اور مسلمانوں کی دیگر مذہبی کتابوں کو چھاپنے کی اجازت دی جائے۔ مزید برآں مجاز پرنٹرز پبلشرز کو پابند کیا جائے کہ وہ مخصوص بار QR کوڈ کے ساتھ ساتھ ہر مذہبی کتاب
بالخصوص قرآن پاک کے ہر ایک نسخے کے خلاف ایک الگ سیریل نمبر دیں تاکہ مذکورہ کتاب کی صداقت کو جان سکیں اور اسے درست کریں۔ مزید برآں قرآن پاک کے ہر صفحے پر پبلشر کمپنی کا نام ہوتا کہ بعد کے مرحلے میں کسی بھی صفحہ کی تبدیلی کے امکان کو ختم کیا جا سکے۔ نوٹ: ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں احمدیہ جماعت نے کئی سال سے قرآن پاک شائع نہیں کیا ہے۔ انہوں نے کبھی کوئی تحریف شدہ تحریر شائع نہیں کی۔ یہ الزامات سراسر جھوٹ پر مبنی ہیں۔ کراچی میں احمدیہ مخالف کانفرنس۔ کراچی ڈرگ روڈ، 19 نومبر 2021 احمدیہ مسجد کے قریب دیوبند کی بلال مسجد میں ایک کانفرنس منعقد ہوئی۔ کانفرنس میں پاکستان کے مختلف مقامات سے تبلیغی جماعت کے لیے علماء نے شرکت کی۔ شرکاء کی تعداد 1000 کے لگ بھگ تھی۔ ملاؤں نے اپنی تقریروں میں احمدیہ جماعت اور اس کے بانی پر بہتان لگائے۔ انہوں نے بانی جماعت کی تحریروں سے تحریف شدہ حوالہ جات بھی نقل کیے۔ مقررین نے شرکاء کو احمدیوں کے خلاف بھی اکسایا۔ شرکاء نے احمدیہ مخالف نعرے لگائے۔ یہ سب قوانین پی پی سی ایس 153، 295A اور 298 کی خلاف ورزی ہے۔ اس موقع پر رینجرز اور پولیس اہلکار موجود تھے۔ فیصل آباد میں کھیلوں میں نفرت اور تعصب عیاں۔ نومبر 2021 4 کبڈی کلبوں نے اپنے سالانہ واہلا کبڈی کپ فیصل آباد کے انعقاد کی تیاری کی ہے، جو 28 نومبر 2021 کو 8 چک 5 گرین ڈرائیو روڈ، سمال اسٹیٹ، فیصل آباد میں منعقد ہوگا۔ انہوں نے پوسٹرز کے ذریعے بھی اس تقریب کی تشہیر کی۔ پوسٹرز پر جلی حروف میں درج کیا گیا تھا کہ قادیانیوں کا داخلہ ممنوع ہے، قادیانی کافر ہے۔ مندرجہ ذیل 4 کلب کے نام پوسٹرز پر درج تھے: واہلا کبڈی کلب، بندیشہ رائل بیلجیم کبڈی کلب، قادر آباد کبڈی کلب، سانجھا پنجاب کبڈی کلب۔ پولیس نے بظاہر نفرت پھیلانے والوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی۔ 2021 میں پی ٹی آئی حکومت کے تحت پنجاب پولیس کا احمدیہ مسجد اور قبروں سے نمٹنے کا ایک کیس۔ گجو چک، ضلع گوجرانوالا، 16 دسمبر 2021 ملاؤں نے پولیس کو درخواست دی کہ احمدیوں نے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہوئے اپنی مسجد میں مینار اور محراب بنائے ہیں۔ مزید یہ کہ انہوں نے اپنی قبروں کی تختیوں پر اسلامی الفاظ کلمہ اللہ کے نام یا حیو یا قیوم وغیرہ لکھے ہیں۔ نیز انہوں نے خانہ کعبہ اور روضہ رسول کی تصاویر بھی بنا رکھی ہیں، جبکہ یہ قانون کے خلاف ہے۔ نوٹ: قانون میں ایسی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ 14 دسمبر کو احمدیوں کے ایک وفد نے پولیس سے ملاقات کی، جس نے بتایا کہ ملا اس بات پر متفق ہو گئے ہیں کہ احمدیوں کی مسجد کے میناروں کو کنکریٹ میں دبا دیا جائے اور مسجد کے اندر اسلامی تحریروں اور اس کی دیواروں پر نمایاں گھڑی جس پر نماز کے اوقات درج ہوتے ہیں، نیز تحریر کیے گئے کلمہ کو بھی ہٹا دیا جائے۔ اسی طرح محراب کو بھی گرا دیا جائے اور مقبروں پر اسلامی تحریروں کو ڈھانپ دیا جائے۔ وفد نے میناروں کے بارے میں ان تحفظات سے پولیس کو آگاہ کیا اور تجویز دی کہ میناروں کے گرد ایک دیوار تعمیر کر دی جائے تاکہ ان کی ظاہری شکل کو باہر سے چھپایا جا سکے۔ نیز کہا کہ جہاں تک اندر کا معاملہ ہے تو وہ احمدیوں کا حق ہے کہ 4 دیواری کے اندر آزادانہ طریق پر اپنے عقائد کا اظہار کر سکیں اور ان پر عمل کر سکیں۔ اگلے دن 15 دسمبر کو احمدیہ وفد دوبارہ پولیس سے ملنے گیا، جہاں انہوں نے ملاؤں کے مطالبے کو پورا کرنے کے لیے تصویری منصوبہ پیش کیا۔ اس پر پولیس نے کہا کہ انہوں نے بڑی مشکل سے ملاؤں کو میناروں کو ہٹانے کی بجائے کنکریٹ میں سمونے پر راضی کیا تھا۔ اب اس مقصد کے لیے وہاں دیوار بنانے میں مشکلات پیدا ہوں گی۔ انہوں نے تعاون نہ کرنے پر احمدیوں کے خلاف اعلیٰ حکام کو رپورٹ کرنے کی دھمکی بھی دی۔ 16 دسمبر کو پولیس نے احمدیہ مسجد کا تالا توڑا، چھوٹے میناروں کے گرد دیواریں بنائیں اور پھر اسے اپنے تالے سے بند کر دیا۔
جمعہ کے روز احمدیوں نے پولیس سے نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے تالا کھولنے کا کہا تو پولیس نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور پہلے سی پی او سے ملنے کا کہا۔ ان حالات میں احمدیوں کو جمعہ کی نماز کسی پرائیویٹ مقام پر ادا کرنی پڑی۔ بعد میں پولیس نے چھت کو خیمہ سے ڈھانپ دیا، مسجد کے 2 بڑے میناروں کے اوپر کے حصے کو گرا دیا، میناروں کے گرد دیوار بنائی اور کنکریٹ سے بھر کر دفن کر دیا۔ اسی طرح انہوں نے احمدیوں کی قبروں کے قدموں پر بھی پلاسٹر کر دیا اور احمدیوں کو اپنے قبرستان میں دعا کی غرض سے بھی جانے کی اجازت نہیں دی۔ ہم اس پر خود تبصرہ نہیں کرتے، تاہم ذیل میں مشہور زمانہ روزنامہ ڈان میں شائع تبصرے سے ایک اقتباس پیش کرتے ہیں۔ یہ بات واضح ہے کہ پی ٹی آئی حکومت 2018 کے انتخابات کی جیت کے بعد کبھی دوبارہ اس درجے کی کامیابی کو نہیں پا سکی۔ اس سال اگست میں جب وزیر اعظم عمران خان نے اپنے عہدے کا حلف اٹھایا تھا، تب سے ہی پی ٹی آئی کی تنزلی شروع ہوئی ہے۔ اس وقت پی ٹی آئی کے لیے عمران خان کا حلف اٹھانا ان کی ترقی کی حد تھی۔ اس کے بعد سے ہر سال حکومت کی کارکردگی تنزلی کا شکار رہی اور اس کی ساکھ کمزور ہوتی چلی گئی اور یہ پارٹی حکومت کرنے کی قابلیت کو کھوتی چلی گئی۔ اگر عمران خان 2022 میں کسی طرح پرائم منسٹر قائم رہتے ہیں تو پھر ایک کمزور حکومت ہی میں رہیں گے جو کہ اپنی ترقی کا بس ایک خول ہی بن کر رہ جائے گی۔ خیبر پختونخوا کے بلدیاتی انتخابات میں ذلت آمیز شکست نے اس امر کو اور مضبوط کر دیا ہے۔ فہد حسین 25 دسمبر 2021 کے روزنامہ ڈان۔ آواز شعیب خالد۔